اللہ اللہ، اتنی مشکل سے جان بچا کر بھاگی ہوں، ورنہ تمہارے بھائی کا تو بس نہیں چل رہا تھا، مجھے کچا چبا جاتا۔ اچھا ہے جو ان کی تعیناتی دوسرے شہر ہو گئی، نہ جانے فوج والے بھی اس کھڑوس کو کیسے برداشت کرتے ہوں گے۔ وہ ہانپتے ہوئے عریج کو بتا رہی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ غصے اور خوف کی ملی جلی کیفیت سے سرخ ہو رہا تھا۔ عریج جو اپنی سہیلی اینی کی اس حالت سے بے خبر فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھی، اچانک سے فون رکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس نے اینی کے پریشان چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی اور ایک ٹھنڈی سانس بھری جیسے کوئی بہت بڑا فیصلہ سنانے والی ہو۔ ابو نے تمہارا عادل بھائی سے نکاح فائنل کر دیا ہے، اب تم بھی ان کے ساتھ ہی رخصت ہو کر جاؤ گی۔ عریج کے الفاظ کسی ایسی کی طرح اس کے کانوں میں پڑے۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے دنیا گھومنا بند ہو گئی ہو، جیسے ہر آواز ہر شے ساکت ہو گئی ہو۔ وہ سکتے میں آ گئی۔ اس کا کھلا رہ جانے والا منہ اور پھیلی ہوئی آنکھیں اس کی اندرونی کیفیت کی عکاسی کر رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کے حلق سے بمشکل الفاظ نکلے۔ یہ سچ ہے اینی، بابا اور انکل حسین نے آج ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ اینی کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ لڑکھڑائی اور قریب رکھے بستر پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ وہی عادل، وہ کھڑوس فوجی جس سے بات کرنا تو درکنار، وہ جس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی، وہی اس کا شوہر بننے جا رہا تھا۔ یہ خیال ہی روح فرساں تھا۔ میں کسی صورت بھی اس سے نکاح نہیں کروں گی، وہ چیخی۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی لرزش تھی۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں یا اس کی جان لے لوں گی یا اپنی۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ عریج نے اسے دلاسا دینے کے لیے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن اینی نے جھٹک دیا۔ مت چھونا مجھے، تم سب ملے ہوئے ہو، خاص طور پر تمہارا وہ بھائی، خدا جانے خود کو کیا سمجھتا ہے۔ اس کے ذہن میں ابھی کچھ دیر پہلے کا منظر گھوم گیا تھا۔ عریج کی سالگرہ کے تقریب کی وجہ سے آج اسے اپنی والدہ کے ساتھ یہیں رکنا پڑا تھا۔ محفل ختم ہونے کے بعد وہ بوریت محسوس کر رہی تھی تو اس نے سوچا کیوں نہ کوئی کتاب پڑھ لی جائے۔ وہ سیدھا مطالعہ گاہ کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کی نظر سامنے کرسی پر براجمان عادل پر پڑی، جو کسی کتاب میں پوری طرح غرق تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اینی کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے فوراً وہاں سے نکلنا چاہا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ عادل نے کتاب سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سنجیدگی اور سختی تھی جو اینی کے تن بدن میں آگ لگا دیتی تھی۔ کیا لینے آئی تھی تم یہاں؟ جانتی ہو نا میں یہاں ہوں۔ اس کی آواز میں روکھا پن واضح تھا۔ اینی کے منہ سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ بوکھلا گئی۔ میں وہ عادل بھائی، وہ پڑھنے آئی تھی، کتاب لینی تھی مجھے یہاں سے۔ عادل نے ایک لمحے کے لیے اسے گھورا اور پھر بغیر کچھ کہے واپس کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی یہ بے اعتنائی اینی کو خنجر کی طرح لگی۔ وہاں سے جس طرح جان بچا کر بھاگی تھی وہ وہی جانتی تھی، اور اب اسی شخص کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا تصور ہی اسے پاگل کیے دے رہا تھا۔ اس کا رونا شدت اختیار کر گیا۔ عریج بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا بھائی بہت سخت اصولوں کا مالک ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ دل کا برا نہیں تھا، مگر اینی کو یہ بات سمجھانا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ اینی کے لیے عادل ہمیشہ سے ایک ناپسندیدہ شخص رہا تھا۔ آج سے پہلے بھی کئی بار ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا اور ہر بار نتیجہ اینی کی بے عزتی کی صورت میں ہی نکلتا تھا، اور آج وہی اصولوں کا پکا کھڑوس شخص اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ شادی نہیں ہونے دے گی، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس نے آنسو پہنچے اور ایک عزم کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ گھر جا کر اپنے والدین سے بات کرے گی، وہ انہیں کبھی اس فیصلے کے لیے راضی نہیں ہونے دے گی۔ اینی روتے ہوئے عریج کے کمرے سے نکلی اور سیدھا اپنے والدہ کے پاس پہنچی، جو نصرت بیگم عادل کی والدہ کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ مما، مجھے آپ سے اسی وقت گھر جانا ہے، اس نے آتے ہی فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی اور آواز میں ضد تھی۔ اس کی والدہ رضیہ بیگم بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا، خیریت تو ہے؟ ابھی تو ہم نے یہیں رکنا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے بس گھر جانا ہے، مجھے یہاں ایک منٹ نہیں رکنا، وہ بچوں کی طرح پاؤں پٹک کر بولی۔ نصرت بیگم نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ارے بیٹا کیا بات ہو گئی، عریج سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ لیکن اینی کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اپنی ماں کو زبردستی بازو سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی باہر لے آئی۔ رضیہ بیگم کی اس حرکت پر سخت شرمندہ ہوئی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔
انہوں نے نصرت بیگم سے معذرت کی اور اینی کے ساتھ گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے پر اینی خاموشی سے آنسو بہاتی رہی اور گھر پہنچتے ہی وہ اپنی والدہ پر پھٹ پڑی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس کھڑوس انسان کے ساتھ زندگی گزاروں گی؟ رضیہ بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، عادل اور تمہارا رشتہ تو بچپن سے طے ہے۔ تمہارے بابا اور انکل زبیر اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی یہ رشتہ داری ماما، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ اس انسان کے ساتھ زندگی گزارنا تو دور کی بات، میں اس کے ساتھ ایک پل نہیں گزار سکتی۔ وہ ہر وقت غصے میں رہتا ہے، اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آتی۔ بیٹا وہ ایک فوجی افسر ہے، اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، وہ ذمہ دار اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، خاک اچھا ہے، ہر وقت بندوقیں چلاتا رہتا ہے۔ وہ اپنے فوجی اصول ساری عمر مجھ پر لاگو کرتا رہے گا اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ فیصلہ تمہارے بابا کا ہے اور تم جانتی ہو کہ وہ جو فیصلہ کر لیتے ہیں وہ اٹل ہوتا ہے، تمہیں یہ فیصلہ ماننا ہی پڑے گا، والدہ نے حتمی لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اینی وہیں صوفے پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنے بابا سے بہت امیدیں تھیں کہ وہ اس کی بات ضرور سمجھیں گے، لیکن جب رات کو محمد حسین گھر آئے اور اینی نے ان سے بات کی تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو اس کی والدہ دے چکی تھی۔ بیٹا زبیر میرا بچپن کا دوست ہے اور عادل ایک ہیرے جیسا لڑکا ہے، میں تمہیں اس سے بہتر کسی اور کے ہاتھ میں نہیں سونپ سکتا۔ اینی نے منت سماجت کی، روئی، گڑ گڑائی، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کر دیا گیا تھا۔ اس کا ذہن ماضی کے دریچوں میں بھٹکنے لگا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی عادل سے دور بھاگتی تھی۔ جب عادل کی فوج میں نوکری ہوئی تو گھر میں ایک جشن کا ماحول تھا، سب لوگ بہت خوش تھے۔ اینی کی پوری فیملی بھی مبارکبادیں دینے ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس دن نہ جانے کیوں اینی کے دل میں آیا کہ وہ خود عادل کو مبارکباد دے، شاید اس لیے کہ وہ عریج کی خوشی میں خوش تھی۔ وہ ہمت کر کے اس کے کمرے کی طرف گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ 2-3 دفعہ دستک دینے کے بعد اچانک سے دروازہ کھلا اور سامنے عادل کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا اور چہرے پر بیزاری۔ دروازے پر کھڑی اینی کو دیکھ کر وہ سخت لہجے میں بولا، کیا کوئی آفت آ گئی ہے جو بار بار دروازہ پیٹے جا رہی ہو؟ جانتی نہیں ہوں کہ دوسرا بندہ آرام بھی کر سکتا ہے۔ اینی اس کے روکھے استقبال پر سناٹے میں آ گئی۔ وہ سوری عادل بھائی، میں نہیں جانتی تھی، یہ کہتے وہ جانے کے لیے پیچھے مڑی، کوئی کام تھا؟ تبھی پیچھے سے عادل کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، نہیں وہ آپ کو مبارکباد دینی تھی۔ اوکے جی، مان لیا آپ کی مبارکباد، ٹھیک ہو گیا، آپ جاؤ آپ۔ اس نے اس قدر بے رخی سے کہا تھا کہ اینی کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ غصے اور بے عزتی کے احساس سے بھری ہوئی وہاں سے پلٹ آئی تھی۔ اس نے سیدھا عریش کے کمرے کا رخ کیا اور پھٹ پڑی، پتہ نہیں تمہارا بھائی خود کو کیا سمجھتا ہے، میں تو مبارکباد دینے گئی تھی، الٹا میری ہی بے عزتی کر دی۔ اس کی اس بات پر عریش نے ایک بلند قہقہ لگایا تھا۔ اینی تم بھی کمال ہو، اس وقت تو عادل بھائی کسی کو بھی اپنے کمرے کے آس پاس پھٹکنے نہیں دیتے، وہ آرام کر رہے ہوں گے، تمہیں صبح مبارکباد دینی چاہیے تھی۔ ہاں تم بھی اپنے بھائی کی ہی حمایت کرو، میں تو ایسے ہی رک گئی یہاں، اچھا ہوتا ماں بابا کے ساتھ ہی چلی جاتی، کم سے کم یہ بے عزتی تو نہ ہوتی جو آج تمہارے بھائی نے کر دی۔ چل یار چھوڑ بھی دے، بھائی ایسے ہی ہیں۔ عریش نے اسے منانے کی کوشش کی تھی، یہی یادیں تھیں جو اسے عادل سے متنفر کرتی تھی۔ وہ شخص جو کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا، جو ہنسنا مسکرانا جانتا ہی نہیں تھا، وہ اس کا شریک حیات کیسے بن سکتا تھا؟ یہ سوچیں اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی اور آنے والے وقت کا خوف اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ اینی کی تمام تر مزاحمت، آنسوؤں اور منتوں کے باوجود گھر والے اپنے فیصلے پر اٹل رہے۔ نکاح کی تاریخ مقرر کر دی گئی اور تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اینی نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کسی سے بات کرنا بھی ترک کر دیا۔ اس کی شوخ اور چنچل طبیعت جیسے کہیں کھو گئی تھی، وہ ہر وقت اداس اور خاموش رہتی۔ اس کے والد محمد حسین اپنی لاڈلی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر پریشان تو تھے، لیکن وہ اپنے دوست کرنل زبیر سے کیا ہوا وعدہ توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک عادل جیسا قابل اور باکردار لڑکا ان کی بیٹی کے لیے بہترین انتخاب تھا۔ دوسری طرف عادل کے گھر میں بھی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ نصرت بیگم اور عریج بہت خوش تھی، لیکن عادل کے چہرے پر کوئی خاص تاثرات نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور خاموش تھا۔ اس کی کم گوئی کی وجہ سے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اینی کو ایک اور واقعہ یاد آیا جس نے اس کے دل میں عادل کے لیے نفرت کو مزید پختہ کر دیا۔ یہ ان دونوں کی بات ہے جب اینی کو یونیورسٹی سے دیر ہو رہی تھی اور گھر پر ڈرائیور موجود نہیں تھا۔
اس کے بابا نے کرنل زبیر کو فون کیا کہ اگر عادل ڈیوٹی پر جا رہا ہو تو راستے میں اینی کو یونیورسٹی چھوڑ دے۔ اگلے دن جب عادل اپنی فوجی وردی میں ملبوس چمکتے ہوئے بوٹ پہنے نیچے آیا تو اس کے بابا نے اسے آواز دی کہ عادل بیٹے جا رہے ہو ڈیوٹی پر؟ جی بابا جا رہا ہوں۔ کوئی کام تھا؟ اس نے اپنے والد کو سلام کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ جاتے ہوئے اینی کو اس کے گھر سے لے کر یونیورسٹی چھوڑ دینا، اس نے یونیورسٹی جانا ہے اور تمہارے راستے میں ہی پڑتی ہے۔ عادل کے ماتھے پر ہلکی سی شکن نمودار ہوئی۔ لیکن بابا مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ انکل سے کہیں اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دے۔ یہ بات اتفاق سے اینی نے سن لی تھی جو اس وقت اپنی والدہ کے ساتھ ان کے گھر آئی ہوئی تھی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ عادل کا انکار اس کے دل پر لگا، اسے لگا جیسے وہ اس پر کوئی احسان کر رہا ہے۔ کرنل زبیر نے نرمی سے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا تم جاؤ۔ اینی جو سامنے بیٹھی عادل کو دیکھ رہی تھی دل ہی دل میں کڑنے لگی۔ نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے، ایک لفظ مٹھاس کا نہیں نکلتا اس کے منہ سے، کھڑوس کہیں کا۔ اس نے بہت ہلکے سے بڑبڑایا تھا، اتنا ہلکے سے کہ شاید اسے خود بھی ٹھیک سے سنائی نہ دیا ہو۔ عادل جو جانے کے لیے مڑ چکا تھا 2 قدم چل کر اچانک سے پیچھے مڑا اور سیدھا اینی کی طرف دیکھا۔ آپ نے کچھ کہا؟ اس کی تیز نظریں اینی کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ اینی کا تو خون ہی خشک ہو گیا، اسے لگا جیسے اس نے سن لیا۔ نہیں عادل بھائی، میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ عادل نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے والد کرنل زبیر جو یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اینی کی طرف دیکھ کر مسکرائے، جیسے انہوں نے اینی کے الفاظ سن لیے ہوں اور وہ اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ اس دن کے بعد سے اینی نے تہیہ کر لیا کہ وہ عادل سے کبھی کوئی مدد نہیں مانگے گی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ایک شام اس کے بابا نے بتایا کہ آج ضروری کام سے عادل کے گھر جانا ہے۔ میں تو نہیں جا رہی بابا، کیونکہ مجھے تو پڑھائی کرنی ہے۔ اینی نے فوراً انکار کر دیا۔ نہیں بیٹا، تمہیں گھر میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تم بھی ساتھ ہی چلو، اور تمہاری آنٹی نصرت نے تو خاص کر تمہیں بلایا ہے۔ اینی کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آنٹی نصرت کی وجہ سے اسے مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس، کھلے بال چھوڑے، ہلکا سا میک اپ کیے تیار ہو کر اپنے والدین کے ساتھ جانے کے لیے نکل آئی۔ گاڑی کرنل زبیر کے گھر کے سامنے رکی۔ اینی نے گہری سانس لی اور نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی سے اتر گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کی شام اس کی زندگی میں ایک اور یادگار یا شاید ایک اور تلخ باب کا اضافہ کرنے والی ہے۔ اینی جب اپنے والدین کے ساتھ عادل کے گھر میں داخل ہوئی تو نصرت بیگم نے ہمیشہ کی طرح بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ عریش تو اینی کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ کہاں غائب ہو تم؟ آج کل کال بھی نہیں کرتی، عریش نے شکوہ کیا۔ بس پڑھائی میں مصروف تھی، اینی نے بے دلی سے جواب دیا۔ اس کی نظریں لاشعوری طور پر گھر میں کسی کو تلاش کر رہی تھی، اور جب وہ نظر نہ آیا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ نصرت بیگم نے کھانے پر کافی زیادہ اہتمام کیا ہوا تھا۔ وہ سب لوگ کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے گپے لگا رہے تھے۔ مرد حضرات ملکی سیاست اور کاروباری معاملات پر گفتگو کر رہے تھے، جبکہ خواتین گھریلو باتوں میں مصروف تھی۔ اینی اور عریش سب سے الگ تھلگ اپنی باتوں میں مگن تھی۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ اینی کو بیٹھے بیٹھے بوریت سی ہونے لگی تو عریش کے ساتھ اٹھ کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ عریش کا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا اور اس کی کھڑکی سے باہر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ اینی نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو آسمان رنگ برنگے پتنگوں سے بھرا ہوا تھا۔ بچے قریبی گھروں کی چھتوں پر پتنگ بازی میں مصروف تھے اور ہر طرف بو کاٹا کا شور گونج رہا تھا۔ واو، کتنی ساری پتنگیں اڑ رہی ہیں یار، مجھے پتنگ اڑانے کا بہت شوق ہے۔ اینی کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ وہ اپنا سارا دکھ اور غصہ بھول کر ایک لمحے کے لیے واپس وہی پرانی شوخ اور چنچل اینی بن گئی۔ اچھا تو چلو چھت پر، 7 سالوں کے بچے اس وقت ہر روز پتنگ اڑاتے ہیں، عریش نے اسے تنزیہ انداز میں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اینی ایسی شرارتوں سے باز نہیں آتی۔ اینی تو جیسے اسی بات کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سچ میں چھت پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ چلو پھر دیر کس بات کی؟ عریش گھبرا کے، ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، اگر ہمیں پتنگ اڑاتے ہوئے عادل بھیا نے دیکھ لیا نا تو ہماری جان نکال دیں گے۔ تم جانتی تو ہو انہیں شور شرابہ اور یہ سب کچھ بالکل بھی پسند نہیں۔ اٹھو یار، جلدی کرو، ہم چلتے ہیں اوپر۔ اینی نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں تو نہیں جا رہی بھائی، کیونکہ عادل بھیا کو تم جانتی نہیں، عریش نے صاف انکار کر دیا۔ بہت اچھے سے جانتی ہوں تمہارے عادل بھیا کو، اینی نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم اٹھو جلدی سے میرے ساتھ۔ جب عریش اپنی جگہ سے نہ ہلی تو اینی نے اسے زبردستی ہاتھ سے کھینچا اور سیڑھیوں کی طرف لے گئی۔ عریش بے دلی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ چھت پر واقعی جشن کا سما تھا۔ ساتھ والی چھت پر بچے پتنگ اڑا رہے تھے۔ اینی نے ایک بچے سے منت کر کے اس کے ہاتھ سے ڈور اور پتنگ لی اور خود اڑانے لگی۔ وہ بچپن سے ہی پتنگ اڑانے میں ماہر تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پتنگ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ واہ، بہت مزہ آ رہا ہے، وہ خوشی سے چلا رہی تھی۔ اتنی دیر میں اس نے ایک دوسری پتنگ سے
پیچ لڑایا اور مہارت سے سامنے والی پتنگ کاٹ دی۔ پتنگ کٹتے ہی اینی کے بچوں کے ساتھ مل کر زور سے نعرہ لگایا، بو کاٹا، بو کاٹا۔ چھت پر اتنا شور سن کر عادل جو ابھی ایونٹ سے واپس آیا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، غصے سے باہر نکلا۔ شور کی سمت کا تعین کرتے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گیا۔ اریج جو ایک کونے میں بیٹھی کتاب پڑھنے میں مشغول ہو گئی تھی، اپنے بھائی کو دیکھتے ہی سہم گئی، جبکہ اینی دنیا اور مافیا سے بے خبر بچوں کے ساتھ مل کر پتنگ بازی میں مگن تھی۔ عادل کو اپنی چھت پر یہ منظر دیکھ کر شدید غصہ آیا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اینی کے قریب پہنچا اور اس کے ہاتھ سے ڈور چھین کر ایک طرف پھینک دی۔ پتنگ کٹ کر کہیں دور گر گئی۔ تمیز نام کی کوئی چیز ہے تمہارے اندر؟ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی آواز غصے کی دھاڑ تھی۔ عجیب لڑکی ہو تم، اور یہ عجیب سے شوق پال رکھے ہیں تم نے۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ بدتمیزی اور شور نہ کیا کرو۔ اونچی آواز میں ہنسنا اور چیخنا لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا۔ اینی جو ابھی تک خوشی کے موڈ میں تھی، اس کی ڈانٹ پر ایک دم سے چپ ہو گئی۔ اسے اپنی شدید بے عزتی محسوس ہوئی۔ اچھا جی، اس نے کرخت لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں غصے کی لالی اتر آئی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں، عادل نے اسے سخت لہجے میں جواب دیا۔ اینی خاموشی کے ساتھ وہیں کھڑی رہی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی جواب میں بہت کچھ کہے، لیکن سامنے کھڑے اس فوجی افسر کے روب اور غصے نے اس کی زبان ہی بند کر دی تھی۔ عادل اپنی بات کہہ کر جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اسے لگا تھا کہ اس کی ڈانٹ کا اثر ہوا ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ جیسے ہی وہ 2 قدم آگے بڑھا، اینی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جس نے جان بوجھ کر اتنی اونچی آواز میں کہی تھی کہ وہ سن لے۔ واہ جی واہ، خود تو سارا دن بندوقیں چلاؤ اور ہمیں ایک پتنگ بھی نہیں اڑانے دیتے، کھڑوس کہیں کے۔ اس کی یہ بات عادل نے صاف سن لی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رکے، وہ پیچھے مڑا اور اینی کو گھور کر دیکھا، جب دیدہ دلیری سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن پھر ایک عجیب بات ہوئی، عادل کے سنجیدہ چہرے پر ایک ہلکی سی تقریباً نہ نظر آنے والی مسکراہٹ ابھری اور فوراً سے غائب ہو گئی۔ نہ جانے کیوں سے اینی کا یہ ڈائلاگ، اس کا یہ باغیانہ انداز دل کو بہت اچھا لگا تھا۔ حالانکہ وہ اسے کھڑوس کہہ رہی تھی، وہ بغیر کچھ کہے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ اینی اس کی اس مسکراہٹ کو نہ دیکھ سکی، وہ تو بس اس کے گھورنے پر ہی دل محسوس کر رہ گئی۔ اس کی دن چھت پر ہونے والی واقعے کے بعد اینی کئی دنوں تک عادل کے گھر نہیں گئی۔ اس کا دل بہت خراب ہوا تھا۔ وہ جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی، اسے اپنی بے عزتی کا احساس شدت سے ہوتا تھا۔ اریج نے اسے کئی بار فون کیا، لیکن اینی نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ وقت گزرتا رہا اور اینی کے امتحانات قریب آ گئے اور وہ پوری طرح اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ دوسری طرف عادل کی پوسٹنگ کے کاغذات بھی مکمل ہو چکے تھے اور اس کے دوسرے شہر جانے میں صرف چند دن باقی تھے۔ عادل نے جب سے اینی کی زبان سے اپنے لیے کھڑوس کا لفظ سنا تھا، اس کے اندر کچھ بدل سا گیا تھا۔ وہ جب بھی تنہا ہوتا، اسے وہ منظر یاد آتا اور اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ لڑکی جو سب سے مختلف تھی، جو اس کے روب اور دبدبے سے ڈرنے کے بجائے اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتی تھی، نہ جانے کیوں اس کے دل میں گھر کرنے لگی تھی۔ اسے اینی کو تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے آتا اور کوئی ایسی بات کرتا جس سے وہ چڑ جائے، اور پھر اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں لطف اندوز ہوتا۔ شاید یہ سب اس سے بات کرنے کا ایک بہانہ تھا جس نے لاشعوری طور پر ڈھونڈ نکالا تھا۔ اینی ان سب باتوں سے بے خبر تھی۔ اس کے لیے عادل اب بھی وہی سخت گیر، مغرور اور کھڑوس فوجی ہی تھا جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی۔ اریج کی سالگرہ کا دن آ گیا۔ نصرت بیگم نے خاص طور پر اینی کی والدہ کو فون کر کے آنے کی تاکید کی۔ اینی کا بالکل دل نہیں تھا، لیکن والدہ کے مجبور کرنے پر اسے جانا پڑا۔ اس کے بابا کسی دفتری کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اسی لیے آج رات انہیں وہیں رکنا تھا۔ سالگرہ کی تقریب بہت اچھی رہی۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اینی کافی بور ہو رہی تھی۔ اریج اپنی دوسری کزنز کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اسی لیے اینی نے سوچا کہ وہ مطالعہ گاہ سے کوئی کتاب لے کر پڑھ لے۔ وہ دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر مطالعہ گاہ کی طرف گئی۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ رات کے اس پیر وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کی نظر سامنے بیٹھے عادل پر پڑی، جو کسی کتاب کے مطالعے میں مشغول تھا۔ اینی کو دیکھ کر عادل نے کتاب سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہرائی اور سنجیدگی تھی۔ کیا لینے آئی تھی تم یہاں؟ اس کی آواز میں روکھا پن تھا۔ جانتی ہو نا میں یہاں ہوں۔ اینی جو پہلے ہی اس سے خوف زدہ رہتی تھی، اس کی اس طرح اچانک سوال کرنے پر بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ وہ میں عادل بھائی، وہ پڑھنے آئی تھی، کتاب لینی تھی مجھے یہاں سے۔ اس کے منہ سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ عادل نے ایک لمحہ اسے دیکھا اور پھر کہا ٹھیک ہے لے لو اور جاؤ۔ اس کا لہجہ اتنا حکم والا تھا کہ اینی کو لگا جیسے وہ کوئی فوجی ہے اور وہ اس کی ماتحت۔ اس نے جلدی سے ایک کتاب اٹھائی اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس نے کون سی کتاب اٹھائی ہے۔ سیدھا اریج کے کمرے میں آئی اور آتے ہی اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اریج اس وقت فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔
اینی نے ہانپتے ہوئے کہا، اللہ اللہ، اتنی مشکل سے جان بچا کر بھاگی ہوں نا، ورنہ تمہارے بھائی کا تو بس نہیں چل رہا کہ مجھے کچا چبا جاتا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب عریش نے فون بند کر کے اس پر وہ خبر کھولی تھی جس نے اینی کی دنیا ہی بدل دی۔ صرف فوج والے ہی اس سے برداشت نہیں کرتے میڈم، اب آپ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ عریش نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اینی نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ عادل بھائی اکیلے دوسرے شہر نہیں جا رہے، وہ آپ کو بھی ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ کیا بکواس کر رہی ہو عریش؟ اینی کو ابھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بکواس نہیں، سچ کہہ رہی ہوں۔ بابا اور انکل نے تمہارا اور عادل بھائی کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ رشتہ نہیں بلکہ نکاح۔ نکاح کے بعد تمہاری رخصتی عادل بھائی کے ساتھ ہی ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی اینی پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ بیٹھ پر بیٹھ کر بری طرح سے رونے لگی۔ میں کبھی بھی اس کھڑوس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں تھا۔ اس کا گھر جانا، والدین سے جھگڑنا، ان کا انکار اور آخر میں اس کی مرضی کے خلاف نکاح کی تاریخ کا اعلان۔ دن گزرتے گئے اور نکاح کا دن آن پہنچا۔ اینی کو زبردستی دلہن کے لباس میں تیار کیا گیا۔ وہ ایک خوبصورت سی گڑیا لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں ویران تھی۔ ان میں کوئی چمک، کوئی خوبصورتی، کوئی خواب نہیں تھے۔ اس کا نکاح زبردستی عادل سے کروا دیا گیا۔ قبول ہے کہ الفاظ اس نے روتے ہوئے اپنے والدین کی عزت کی خاطر کہہ تو دیے تھے، لیکن اس کا دل اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نکاح کے فوراً بعد سادگی کے ساتھ اس کی رخصتی ہوئی۔ اسے عادل کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر دوسرے شہر کے لیے رخصت کر دیا گیا۔ یہ بات اس کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک تھی کہ اسے اپنے گھر والوں سے، اپنی سہیلیوں سے، اپنے شہر سے دور ایک اجنبی اور ناپسندیدہ شخص کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اینی نے گھونگھٹ گرا لیا اور کھڑکی کی طرف منہ کر کے خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ سفر طویل تھا اور گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد رات گئے گاڑی ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے رکی۔ یہ چھاونی کا علاقہ تھا۔ ہر طرف فوجی جوان پہرا دے رہے تھے۔ گاڑی چیکنگ کے بعد اندر داخل ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت چھوٹے سے گھر کے سامنے رک گئی۔ صاحب گھر آ گیا۔ ڈرائیور نے عادل سے کہا۔ عادل گاڑی سے اترا اور پچھلا دروازہ کھول کر اینی سے مخاطب ہوا۔ اینی، گاڑی رک چکی ہے، نیچے اترو، ہماری منزل آ گئی۔ اس کی آواز سن کر اینی نے سسکیوں کے درمیان جواب دیا، میری کوئی منزل نہیں ہے، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر تو موت تھی۔ اس کی آواز میں نفرت اور بے بسی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ تم وہ گولیاں جو دشمنوں پر چلاتے ہو مجھ پر چلا دو تاکہ میں ایک ہی دفعہ میں ختم ہو جاؤں۔ اس کی بات پر عادل کے سنجیدہ چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اس کے باغیانہ انداز سے واقف تھا اور شاید یہی انداز اسے سب سے زیادہ پسند تھا۔ اب نیچے اترو گی یا پھر سچ میں گولی چلنے کے بعد ہی اترو گی؟ اس کے لہجے میں نرمی اور شرارت کا امتزاج تھا۔ اینی جو مرنے کی بات کر رہی تھی اس کی یہ بات سن کر ایک دم سے چپ ہو گئی۔ اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا کہ سچ میں ہی مجھے گولی مار دیں، مجھے اپنی زندگی بہت پیاری ہے۔ اتنی بات کہتی اس نے اپنا ایک پاؤں جھجکتے ہوئے گاڑی سے نیچے رکھا۔ بھاری لباس اور زیورات کی وجہ سے اسے اترنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اسی لمحے عادل نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اینی نے حیرانگی سے پہلے اس کے ہاتھ اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور محبت تھی۔ آپ کھڑوس ہنستے بھی ہیں؟ اینی کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ اس کی اس بات پر عادل نے ایک بلند قہقہ لگایا۔ اس کی ہنسی بہت دلکش تھی۔ اینی نے زندگی میں پہلی بار اسے اس طرح کھل کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ ہاں تو اور کیا ہنسنا مجھے منع ہے؟ کیا اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، مطلب آپ جیسے انسان سے توقع نہیں رکھ سکتے نا اتنے سے رومانس کی بھی، اینی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک دفعہ ہاتھ میں ہاتھ دو، رومانس کیا ہوتا ہے وہ تو میں تمہیں بتا ہی دوں گا۔ اس کی آواز میں گہرائی تھی۔ اینی کا دل عجیب طرح سے دھڑکا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا مہندی لگا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں میں دے دیا۔ عادل نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سہارا دے کر گاڑی سے اتارا۔ وہ اسے لے کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ عادل بھی اس گھر میں آیا تھا۔ یہ اسے نیا الاٹ ہوا تھا، لیکن جو کمرہ اس نے بیڈ روم کے لیے منتخب کیا تھا وہ پوری طرح سے سجا ہوا تھا۔ تازہ پھولوں کی مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بستر کو گلاب کی پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ اینی دلہن بن کر پہلے دن ہی یونٹ کے اس کوارٹر میں آئی تھی۔ یہ عادل کی ہی خواہش تھی جس پر کافی دیر غور کرنے کے بعد سب نے اتفاق کیا تھا، جبکہ اینی ان سب باتوں سے بے خبر تھی اور حیران تھی کہ اس ویرانے میں یہ سب اہتمام کس نے کیا۔ وہ اس کمرے میں لا کر باہر چلا گیا۔ اینی نے گھونگھٹ اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ واقعی بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا،
لیکن اس کے دل میں خوشی کی کوئی لہر پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ بستر کے کونے پر بیٹھ کر پھر سے آنسو بہانے لگی۔ اسے اپنا گھر، اپنے والدین شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اینی بستر کے کونے پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا دل ماضی اور حال کی کشمکش میں الجھا ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اپنے گھر سے سینکڑوں میل دور ایک ایسے شخص کے ساتھ ایک کمرے میں موجود ہے جسے وہ ہمیشہ سے ناپسند کرتی آئی تھی۔ اس کا ذہن بار بار بھاگ کر اپنے گھر کے آرام دہ ماحول اور اپنے والدین کے شفیق چہروں اور عریج کے ساتھ گزارے ہوئے خوشگوار لمحوں کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور عادل اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی فوجی وردی اتار کر سادہ شلوار قمیص پہن لی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، تھوڑا سا کھا لو۔ اس نے ٹرے بیڈ کے پاس رکھی اور نرمی سے کہا۔ اینی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس روتی رہی۔ عادل نے ایک گہری سانس لی اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ دیکھو اینی، میں جانتا ہوں کہ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو، تم مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن اب یہ ایک حقیقت ہے، ہم دونوں اس رشتے میں بندھ چکے ہیں۔ کیا ہم اسے ایک موقع نہیں دے سکتے؟ اینی نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ موقع کس بات کا موقع؟ آپ نے میری زندگی برباد کر دی، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کیوں نہیں رہ سکتی؟ اس نے پوچھا۔ مجھے ایسی کیا برائی ہے مجھ میں؟ آپ بہت کھڑوس ہیں، آپ کو کسی کے جذبات کی پرواہ نہیں ہے، آپ ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں، آپ نے ہمیشہ میری بے عزتی کی ہے۔ اینی نے ایک ہی سانس میں اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال دی۔ عادل خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ جب وہ چپ ہوئی تو وہ بولا، اگر میں کہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ جان بوجھ کر کیا تو؟ اینی نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ جان بوجھ کر؟ مطلب یہ کہ میں تمہیں تنگ کرنا چاہتا تھا، تمہارا دھیان اپنی طرف کھینچنا چاہتا تھا۔ اینی کو اس کی بات پر شدید غصہ آیا۔ واہ، کیا طریقہ تھا دھیان کھینچنے کا! بے عزتی کر کے، ڈانٹ کر۔ شاید میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میرا ارادہ غلط نہیں تھا۔ اس کی تھی، میں تمہیں بہت پہلے سے پسند کرتا تھا، شاید اس وقت جب تم چھوٹی سی تھی اور عریش کے ساتھ ہمارے گھر کھیلنے آتی تھی۔ اینی حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی عادل تھا جو اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اس نے کہا اور اٹھ کر الماری کی طرف گیا۔ اس نے ایک ڈائری نکالی اور اینی کی طرف بڑھائی۔ یہ پڑھو، تمہیں اپنے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اینی نے جھجکتے ہوئے ڈائری پکڑی۔ یہ ایک پرانی ڈائری تھی اور اس کا پہلا صفحہ کھولا۔ اس پر عادل کا نام لکھا تھا۔ اس نے ورق الٹنے شروع کیے۔ اس میں جگہ جگہ اینی کا ذکر تھا، اس کی شرارتوں کا، اس کی ہنسی کا، اس کی باتوں کا۔ عادل نے اس کی ہر چھوٹی بڑی باتوں کو لفظوں میں قید کر رکھا تھا۔ ایک جگہ اس نے لکھا تھا، آج اینی نے پھر مجھے کھڑوس کہا، نہ جانے کیوں اس کے منہ سے یہ لفظ بھی مجھے برا نہیں لگتا۔ اس کی آنکھوں میں جو غصہ ہوتا ہے وہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ کاش میں اسے بتا سکوں کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے غلط سمجھے۔ میں اسے اپنی عزت بنا کر، نکاح کے مقدس بندھن میں باندھ کر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے جیسے اینی ڈائری پڑھتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، لیکن یہ آنسو اب دکھ یا نفرت کے نہیں بلکہ حیرت اور ایک انجانے احساس کے تھے۔ اس نے آخری صفحہ پڑھا جہاں لکھا تھا، آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب بابا نے انکل حسین سے اینی کا رشتہ مانگ لیا۔ میں نے ہی بابا سے ضد کی تھی۔ میں جانتا ہوں وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہوگی، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میری محبت ایک دن اس کی نفرت کو جیت لے گی۔ وہ میری ہے اور ہمیشہ میری ہی رہے گی۔ اینی نے ڈائری بند کی اور نم آنکھوں سے عادل کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کا سارا غصہ، ساری نفرت، ساری شکایتیں جیسے کہیں تحلیل ہی ہو گئی تھیں۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ ہمت نہیں ہوئی، عادل نے جواب دیا اور اس کے قریب آ کر اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ ڈرتا تھا کہ کہیں تم انکار نہ کر دو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اینی کچھ نہ بولی، بس اسے دیکھتی رہی۔ آج اسے عادل کی آنکھوں میں وہ سختی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ بے پناہ محبت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارتا دکھائی دے رہا تھا۔ اینی کے دل میں کئی سالوں سے جمی نفرت کی برف پگھلنے لگی تھی۔ وہ شخص جسے وہ مغرور اور بے حس سمجھتی تھی، اس کے اندر چھپی محبت کی گہرائی نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ یا شکایت نہیں بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور حیرت تھی۔ عادل اس کی خاموشی کو دیکھ کر مسکرایا۔ اب کچھ کھا لو، تمہاری پسند کے گول گپے بھی لایا ہوں۔ اینی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے گول گپے پسند ہیں؟ جس سے محبت کی جائے اس کی ہر پسند ناپسند کا
خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس نے ٹرے سے پلیٹ اٹھائی اور اینی کی طرف بڑھائی۔ عریض سے پوچھا تھا میں نے۔ اینی نے جھجکتے ہوئے پلیٹ پکڑ لی۔ اس کا دل عجیب سی خوشی سے بھر گیا۔ وہ شخص اس کا اتنا خیال رکھتا تھا اور وہ اس سے بالکل بے خبر تھی۔ اس نے گول گپا اٹھا کر منہ میں رکھا۔ اتنے دنوں کی بھوک اور پریشانی کے بعد اسے بہت مزیدار لگا۔ عادل اسے کھاتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ کھانا کھانے کے بعد اینی کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اندر کی تلخیاں کم ہو گئی تھیں۔ تم بہت تھک گئی ہو، آرام کر لو، عادل نے کہا اور خود صوفے کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اینی نے آہستہ سے پوچھا۔ میں صوفے پر سو جاؤں گا، تم آرام سے بستر پر سو جاؤ، اس نے جواب دیا۔ اینی کو اس کا یہ خیال رکھنا بہت اچھا لگا۔ نہیں، آپ بھی بستر پر سو جائیں، یہ آپ کا کمرہ ہے۔ لیکن تم، کوئی بات نہیں، اینی نے نظریں جھکا کر کہا۔ عادل ایک لمحے کے لیے رکا، پھر مسکرا کر بستر کی دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن یہ خاموشی اب اذیت ناک نہیں تھی۔ اس میں ایک سکون اور ایک اطمینان تھا۔ اینی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ذہن مسلسل عادل کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس کی باتیں، اس کی ڈائری، اس کا خیال رکھنا، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ شاید وہ اتنی بھی بدقسمت نہیں جتنا وہ خود کو سمجھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے قریب حرکت محسوس ہوئی۔ عادل اس کی طرف کروٹ لے چکا تھا۔ اینی نے سرگوشی کی۔ جی۔ اینی کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں۔ کیا تم مجھے کبھی معاف کر پاؤ گی میرے رویے کے لیے، تمہیں دکھ دینے کے لیے؟ اینی نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ رات کی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ بہت معصوم لگ رہا تھا۔ شاید میں ہی غلط تھی، میں نے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اینی نے اعتراف کیا۔ نہیں، غلطی میری تھی، مجھے تم سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے ہمیشہ تمہیں دور ہی سے چاہا ہے۔ تمہاری ہنسی، تمہاری شرارتیں، مجھے سب اچھا لگتا تھا۔ جب تم پتنگ اڑا رہی تھی اور میں نے تمہیں ڈانٹا، اس دن بھی مجھے تم پر غصہ نہیں بلکہ پیار آ رہا تھا۔ میں ڈر گیا تھا کہیں تم چھت سے گر نہ جاؤ۔ یہ سن کر اینی کو بہت حیرت ہوئی۔ تو آپ کو میری فکر ہو رہی تھی؟ بہت زیادہ۔ اس نے اینی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اینی، شاید اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اینی کے دل میں جیسے کسی نے محبت کے ہزاروں دیے جلا دیے ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اسے عادل کا لمس اچھا لگ رہا تھا۔ کیا تم اس رشتے کو مجھے ایک موقع دو گی؟ عادل نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ اینی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ اس کی طرف سے خاموش رضامندی تھی۔ عادل اس کا جواب پا کر مسکرا دیا۔ اس نے اینی کا ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا۔ اس رات ان دونوں کے درمیان جمی برف پوری طرح سے پگھل گئی۔ نفرت کی جگہ محبت نے اور فاصلوں کی جگہ قربت نے لے لی۔ اینی کو پہلی بار احساس ہوا کہ محبت بعض اوقات سخت خول میں چھپی ہوتی ہے، اسے بس تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس نے اپنی کھڑوس فوجی کے اندر چھپے اس محبت کرنے والے انسان کو تلاش کر لیا تھا۔ اگلی صبح جب اینی کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ اس نے انگڑائی لے کر اٹھنے کی کوشش کی تو احساس ہوا کہ وہ عادل کے بازوؤں کے حصار میں ہے۔ عادل بے خبر سو رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اینی ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتی رہی۔ سوتے ہوئے وہ کتنا معصوم لگ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سخت گیر فوجی افسر ہے جس کے نام سے بھی وہ چڑھتی تھی۔ اس نے آہستہ سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا اور اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو عادل جاگ چکا تھا اور بستر پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صبح بخیر میری پیاری سی بیوی، اس نے مسکرا کر کہا۔ اینی اس کے منہ سے بیوی کا لفظ سن کر شرما گئی۔ صبح بخیر، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ چائے بنائیں گی میرے لیے؟ عادل نے فرمائش کی۔ جی، ابھی لاتی ہوں۔ وہ فوراً کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اینی نے بہت مزیدار ناشتہ تیار کیا۔ وہ ہمیشہ سے ہی کھانا پکانے کی شوقین تھی۔ ناشتے کی میز پر دونوں خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے، لیکن ان کی نظریں بار بار ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ آج ان کے درمیان کوئی اجنبیت یا جھجک نہیں تھی۔ ناشتے کے بعد عادل اپنی ڈیوٹی کے لیے تیار ہونے لگا۔ جب وہ وردی پہن کر بوٹ چمکا کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اینی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ واقعی بہت پرکشش اور باروب شخصیت کا مالک تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ عادل نے آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اینی نے فوراً نظریں چرا لیں۔ عادل اس کے پاس آیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اوپر اٹھایا۔ ایک بات کہوں؟ اینی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اینی کی پیشانی پر ایک بوسہ دیا اور بولا، میں شام کو جلدی آنے کی کوشش کروں گا، اپنا خیال رکھنا۔ عادل کے جانے کے بعد اینی نے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ یہ ایک چھوٹا لیکن بہت ہی خوبصورتی سے سجا ہوا گھر تھا۔ اس نے گھر کی صفائی کی، پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔
اس کا دل ہلکا پھلکا تھا اور وہ گنگناتی ہوئی کام کر رہی تھی۔ شام کو جب عادل واپس آیا تو بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اینی نے فوراً اس کے لیے ٹھنڈا پانی اور شربت بنایا۔ آج بہت کام تھا، اینی نے اس کے جوتے اتارتے ہوئے پوچھا۔ عادل اس کی اس خدمت پر حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ ہاں، بس کچھ ضروری میٹنگز تھی۔ رات کو کھانے کے بعد وہ دونوں لان میں کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے۔ آسمان پر چاند اور ستارے چمک رہے تھے۔ اینی، عادل نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک جگہ لے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ بس کل تیار رہنا، اس نے مسکرا کر کہا۔ اگلے دن عادل اسے شہر سے کچھ دور ایک بہت ہی خوبصورت جھیل پر لے گیا۔ وہاں ہر طرف ہریالی اور سکون تھا۔ دونوں نے وہاں بہت اچھا وقت گزارا۔ عادل نے اسے بتایا کہ وہ بچپن ہی سے فوج میں ہی جانا چاہتا تھا اور اس نے اس کے لیے کتنی محنت کی تھی۔ اینی بھی اسے اپنی زندگی، اپنی شرارتوں اور اپنے خوابوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا رشتہ مزید مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ اینی کو اب عادل کی سنجیدگی میں بھی محبت نظر آتی تھی اور عادل کو اینی کی شرارتوں میں زندگی کی رونق۔ وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ عادل ڈیوٹی سے واپس آتے ہوئے روز اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ یا کبھی پھول اور کبھی چوڑیاں ضرور لاتا تھا اور اینی اس کے لیے اس کی پسند کا کھانا بناتی تھی۔ ایک دن اینی نے پوچھا کہ اگر میں آپ سے شادی کے لیے انکار کر دیتی تو آپ کیا کرتے؟ عادل نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بولا، شاید میں پوری زندگی شادی ہی نہ کرتا۔ اس کے جواب نے اینی کو ایک بار پھر اس کی محبت کی شدت کا احساس دلایا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ وہ جیسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سزا سمجھ رہی تھی، وہ تو اس کے لیے سب سے بڑا انعام ثابت ہوا۔ اب اسے عادل کے بغیر ایک پل بھی گزارنا مشکل لگتا تھا۔ اس کا کھڑوس فوجی اب اس کی زندگی، اس کی محبت، اس کا سب کچھ بن چکا تھا۔ کئی سال گزر گئے۔ عادل اور اینی کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری اور پختہ ہو گئی۔ ان کا چھوٹا سا گھر اب 3 بچوں کے قہقہوں اور شرارتوں سے گونجتا تھا۔ 2 بیٹے اور 1 بیٹی نے ان کی دنیا مکمل کر دی۔ عادل اب فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، لیکن گھر آ کر وہ صرف ایک محبت کرنے والا شوہر اور شفیق باپ ہوتا تھا۔ اس کی ساری سختی اور اصول پسندی صرف چھاؤنی کے حدود تک محدود تھی۔ اینی اب بھی ویسی ہی شوخ اور چنچل تھی، لیکن اب اس کی شرارتوں میں ایک سنجیدگی اور سمجھداری بھی آ گئی تھی۔ اس نے اپنے گھر کو جنت بنا رکھا تھا۔ ایک شام جب بچے سو چکے، وہ دونوں اپنے کمرے کی بالکنی میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اینی نے اپنا سر عادل کے کاندھے پر رکھا اور بولی، عادل، آپ کو یاد ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میں آپ سے کتنی نفرت کرتی تھی؟ عادل نے مسکرا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ بھلا وہ دن بھی کوئی بھولنے والے ہیں؟ تم تو مجھے گولی مارنے پر تلی ہوئی تھی۔ دونوں ہنس پڑے۔ سچ میں سوچتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے، اینی نے کہا۔ میں آپ کو کھڑوس، مغرور، نہ جانے کیا کیا سمجھتی تھی، اور آپ تو بالکل بھی ویسے نہیں تھے۔ میں تو اب بھی ویسا ہی ہوں، عادل نے شرارت سے کہا۔ بس تم سے محبت نے مجھے بدل دیا۔ نہیں، آپ بدلے نہیں ہیں، آپ نے بس اپنے اندر کے محبت کرنے والے انسان کو میرے سامنے ظاہر کر دیا ہے، اینی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی مجھے خود پر بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے آپ کو سمجھنے میں اتنی دیر کیوں کی۔ دیر آئے درست آئے، عادل نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ اگر وہ نفرت نہ ہوتی تو شاید ہماری محبت میں اتنی گہرائی بھی نہ ہوتی۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ بارش کی بوندیں ماحول کو مزید رومانوی بنا رہی تھی۔ اینی نے اچانک ایک شوخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب میں آپ کو کھڑوس کھڑوس کہتی تھی۔ اب تو سوچتی ہوں وہ کھڑوس ہی اچھے تھے، کم سے کم سکون سے سو تو لیتی تھی۔ اس کی اس بات پر عادل نے ایک بلند قہقہہ لگایا۔ اس کی ہنسی میں وہی پرانی کھنک تھی۔ اس نے اینی کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اب ساری عمر میرے کھڑوس پن کا فائدہ تمہیں اکیلے تو نہیں اٹھانے دینا تھا نا میں نے؟ اس نے اینی کے کان میں سرگوشی کی۔ اب اس محبت کا سود بھی تو وصول کرنا ہے۔ اینی اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر ہنسی۔ اس کی زندگی اب مکمل تھی۔ نفرت سے شروع ہونے والا یہ سفر محبت کی ایک لازوال داستان بن چکا تھا۔ اس کا کھڑوس فوجی اس کی کائنات تھا اور وہ اس کائنات کی سب سے خوش قسمت مالکہ تھی۔ اس کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ پرانی ہونے کے بجائے مزید نئی اور جوان ہو رہی تھی، اور انہیں یقین تھا کہ یہ سفر ہمیشہ ایسے ہی ہنسی خوشی جاری رہے گا۔